بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے خوش نصیب صحابی جو بغیر کوئی سجدہ کیے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔ بستی کے تمام لوگ انہیں حنظل کے نام سے پکارتے تھے، لیکن حنظل ان کا اصلی نام نہ تھا، کیونکہ حنظل تو ایک کڑوے اور بدبودار پھل کو کہتے تھے۔ یہ نام ان کے یہودی آقا کی حسین و جمیل لڑکی نے انہیں دیا تھا۔ شروع میں وہ لڑکی انہیں اس نام سے پکارتی تو انہیں بہت غصہ آتا، لیکن وہ احتجاج کرتے بھی تو کس سے کرتے، کیونکہ وہ ایک حبشی نسل معمولی سے زر خرید غلام تھے، جبکہ وہ لڑکی ایک امیر ترین یہودی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سو رفتہ رفتہ انہوں نے اس نام کو قبول کر لیا۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودیوں کی ایک بستی تھی جسے خیبر کہا جاتا تھا۔ حنظل کا آقا بھی ایک یہودی اور اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ خیبر مدینہ سے 200 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ان دنوں یہودوں کی آبادی حجاز کے ہر گوشے سے سمیٹ کر یہاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس آبادی میں چند نہایت مضبوط قلعے موجود تھے، جن کا نام تو جدا جدا تھے، مگر ان سب کو ملا کر خیبر کہا جاتا تھا۔ یہاں پر یہود کی بڑی بڑی حویلیاں اور عبادات خانے تھے۔ ان ایام میں یہ یہودی مسلمانوں کے لیے قریش سے بڑا خطرہ بن چکے تھے۔ یہ لوگ جنگ خندق کی ناکامی کے بعد سخت مشتعل تھے، جس کی آگ ان یہودیوں کی ہی بھڑکائی ہوئی تھی۔ اب یہ دن رات اسی سازش میں مصروف رہتے کہ کس طرح مدینہ کی ریاست پر براہ راست حملہ کیا جائے۔ اپنے یہودی آقاؤں کی ان سرگرمیوں سے بے خبر حنظل ایک شام ایک دیوار کے سائے میں اونگ رہے تھے۔ ایک آہٹ سے ان کی آنکھ کھلی تو نیچے جھانک کر دیکھا انہی کی طرح کا ایک سیاہ فام شخص حنظل کے پانی سے بڑے مشکیزے کو ہاتھ میں تھامے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ حنظل نے اسے چور سمجھا، سوچا اسے پکڑ لیا جائے، مگر یہ خیال آیا کہ اگر یہ شخص پیاسا ہے تو یہ پانی پیتا کیوں نہیں۔ وہ بار بار اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتا اور ادھر ادھر اس پانی کے مالک کو تلاش کرتا۔ حنظل ایک غلام ضرور تھے لیکن ذہین بھی تھے۔ وہ سوچنے لگے، اس شخص کی جان لبوں پر ہے، مگر کون سی طاقت ہے جو اسے پانی پینے سے روک رہی ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس شخص نے وہ پانی واپس رکھ دیا اور آسمان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو گواہ ہے میں نے خیانت نہیں کی، کیونکہ تیرے بھیجے ہوئے رسول نے خیانت سے منع فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی چند ہی قدم چلا ہوگا، چکرا کر گر پڑا۔ حنظل نے اسے سہارا دیا، پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اجنبی نے بتایا کہ وہ قریش کے ایک مفرور غلام ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ جانے کی غرض سے مکہ نکلے اور مگر راستہ بھٹک کر ادھر آ گئے۔ اب حنظل نے اپنے دل میں مچلتا سوال اور اجنبی سے کر ڈالا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے تمہیں مرتے مرتے بھی خیانت سے باز رکھا۔ اجنبی نے جواب دیا، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر میں نے ایمان لا چکا ہوں اور انہی کی خدمت میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ حنظل مزید کوئی سوال پوچھتا، دور سے ہی یہودیوں کا ایک مسئلہ دستہ نظر آیا اور اجنبی قریب سے گزرتی ایک نہر میں کود کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن حنظل کے دل میں ایک انجانا سا تجسس چھوڑ گئے۔ وہ چاہتا تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھ سکیں، لیکن ایک غلام ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حق حاصل نہ تھا۔ روز سورج نکلتا ڈوب جاتا، لیکن حنظل کی یہ بے چینی ختم نہ ہوتی۔ انہوں نے آج تک اپنے آقاؤں سے صرف گالیاں اور جھڑکیاں ہی سنی تھی، مگر جب وہ اسی اجنبی غلام کی اطاعت گزاری اور اپنے آقا سے عشق کی صورتحال دیکھتے تو ایک کشمکش میں مبتلا ہو جاتے۔ آخرکار تلاش حق کی اس چنگاری نے اپنا کام کر دکھایا اور حنظل نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن وہ اپنے مالک کی بکریوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے، دل میں نیت کی کہ وہ بکریوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائیں گے کہ واقعی وہ خیانت کے خلاف ہیں۔ اتفاق سے انہی دنوں مسلمان یہودی سازشوں کے خاتمے کے لیے خیبر فتح کرنے کے ارادے سے نکلے اور راستے میں حنظل کی ملاقات اسلامی لشکر سے ہوئی۔ انہیں وہ اپنا اجنبی دوست بھی نظر آیا۔ اجنبی نے حنظل کو دیکھتے ہی کہا، مجھے یقین تھا میرے دوست کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔
یہاں حنظل کی ملاقات ایک انتہائی شفیق اور مہربان ہستی سے ہوئی جو ان کی سوچوں سے کہیں دور تھی۔ انہوں نے راستے میں کئی سوالات سوچ رکھے تھے، مگر جیسے ہی حضور علیہ السلام سے سامنا ہوا تو تمام سوالات بھول گئے اور آپ کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا۔ پھر اپنے ساتھ لائی بکریوں کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں ان کے مالکوں تک پہنچا دے۔ اس جواب نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں موجود تمام شک و شبہات دور کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کرتے ہی اس جنگ میں حصہ لیا۔ آپ شہید ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی لاش دیکھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ نے اس غلام کو عزت بخشی، نکی کی طرف بلایا، اس کے سرہانے خوبصورت آنکھوں والی حوریں کھڑی ہیں، حالانکہ اس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی نہ کیا۔ جبکہ اس مارکے میں ان کے سابق یہودی آقاؤں کو زندگی بھر سیاہ فام حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکیاں اور گالیاں دیتے رہے، ان کو بھی ذلت امیز موت نصیب ہوئی۔ وہ تمام عمر اپنی خوبصورتی اور دولت پر نازا رہے، لیکن یہ ناز اور غرور صرف ان کی زندگیوں تک محدود تھا، جبکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات فتح خیبر کے موقع پر قابل رشک تھی۔ آج بھی ہر مسلمان ان کی قسمت پر رشک کرتا ہے، جن کی جنت کی بشارت خود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔